اچھا جی، آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے یہ سورۃ المائدہ ہم نے مکمل کی. اس کی آخری جو ہے وہ آیت جو ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے. یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوئی اور سورۃ الانعام جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کی پہلی آیت جو ہے وہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے جو ہے وہ تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آل دو کی جو ہے وہ یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے یہ زمانی ترتیب کے حوالے سے نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی جو جس طرح قرآن پاک جو ہے نزول ہوا اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے. ترتیبیں توقیفی بولتے ہیں جو ہے نا، توقیفی. ہاں جی. بہرحال جو بھی آیات نازل ہوتی گئیں وہ اللہ کے رسول بتاتے گئے کہ اس کو فلاں صورت میں ملا دو، اس کو فلاں صورت میں ملا دو، اس کو فلاں صورت میں ملا دو. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں بولتے مگر جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ الہامی ترتیب ہی کہہ لیں آپ اس کو، دوسرے لفظوں میں یہ بھی الہامی ترتیب ہی ہے. دیکھیں یہ کوئی انسیڈنس تو نہیں ہے یہ کہ پچھلی جو ہے وہ صورت ختم ہو رہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، اور اگلی صورت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. ایسی کئی صورتوں میں جو ہے وہ ہم نے تو اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے کہہ لیں کہ غور کر رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو صورتوں میں اسی طرح ترتیب ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو آج کا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی. نادش آج یہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات جس نے خالق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور اس نے بنایا، ظلماتی، تاریکیوں کو، والنور، اور روشنی کو. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس نے تاریکیوں اور نور کو بنایا. اچھا، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں ماں سوائے ایک صورت کے، سورہ فاتحہ کے، باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ سورہ مدنی ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ پڑھی. اچھا، بہرحال جو بھی ہم نے اس سے پہلے جو صورتیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں. اور یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے وہ 6 آیات، ساری کی ساری صورت ماں سوائے 6 آیات کے ایک ہی رات میں نازل ہوئی. اور جبرائیل امین جو ہے وہ اس صورت کو جب لے کے اترے تو میرے خیال کتنے ہزار فرشتے تھے؟ 70,000 فرشتے جو ہے وہ ساتھ لے کے اترے تھے. ایک ہی رات میں یہ صورت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور کس زمانے میں نازل ہوئی؟ یہ زمانہ تھا ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں جو ہے یہ ساری کی ساری صورت جو ہے ماں سوائے 6 آیات کے حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس صورت کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے اترے تھے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہاں جو ہے نا تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ مکی صورتوں کا جو ہے نا وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. مکی صورتوں کا جو ہے نا تھوڑا سا انداز بیاں ڈفرینٹ ہوتا ہے. مکی صورتوں میں جو ہے وہ بیسیکلی گفتگو ہوتی ہے اللہ پر ایمان کی، ٹھیک ہے، ملائکہ پر ایمان، ٹھیک ہے، اور قیامت پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. ان پر زیادہ جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. عقائد پر ہوتی ہے زیادہ، جو ہے نا وہ فوکس عقائد پر ہوتا ہے. جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اور اس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ احکامات پر ہوتا ہے کہ احکامات کیا ہیں، ٹھیک ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے اگر اس کو صورتوں میں ترتیب دے دیں تو 2/3 جو ہے نا قرآن وہ مکی ہے اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی ہے.
ایک حصہ مدنی ہے اور 2 حصے جو ہے اس کے مکی ہیں. اگر ہم پورے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 2 حصے جو ہے وہ مکی صورتوں کے ہیں اور ایک حصہ جو ہے مدنی جیسے صورتوں کا. 286 ہے نا ٹوٹل صورتیں اور 20 نہیں 114 ہاں جی آیات ہیں اس کی نا. ہاں 28 جو ہے وہ مدنی ہے صورتیں اور اینڈ والے 86 جو ہے نا وہ مکی ہیں. ہاں 114 ٹوٹل صورتیں ہیں. 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں اور 82 صورتیں جو ہیں وہ 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو خیر اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا شروع میں ہی. الحمدللہ سب تعریفیں جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے ہے. مکی صورت ہے. ٹھیک ہے. الذی خلق السماوات والارض جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور اور بنا دیا ٹھہرا دیا تاریکیوں کو اور روشنی کو. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہے نا 2 ایکسٹریم کی بات کی جا رہی ہے. آسمان اور زمین یہ ایک ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے. ایک ضد کہہ لیں. آسمان اور زمین یہ ایک ضد ہے ایک تضاد ہے. ٹھیک ہے. ظلمات و نور یہ دوسری ایکسٹریم ہے یہ دوسرا تضاد ہے. ٹھیک. ہاں دن اور رات تو نہیں. خیر یہاں پر ظلمات و نور ظلمات جو ہے وہ یہ جمع ہے. نور روشنی یہ سنگل ہے سنگولر ہے. ہاں دیکھیں یہ 2 ایکسٹریم کو بیان کیا. اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا. پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو 2 ایکسٹریم ہے نا یہ السماوات والارض یہ مادی ایکسٹریم ہے. یہ مادی ٹینجیبل چیزیں ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خالقہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ظلمات و نور جو ہے یہ مادی چیزیں نہیں یہ غیر مادی ہیں. ٹھیک ہے. انٹینجیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلاقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وجعل اور اس نے بنا دیا ٹھہرا دیا ظلمات اور نور کو. ٹھیک ہے. اصل میں جو ہے وہ ظلمات تو کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ نور ہی ہے. جہاں نور نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا اس میں پریشان تھا کہ یہ 2 ایکسٹریم میں جو ہے وہ یہ ایسا کیوں بنایا ایسا کیوں دکھایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کو اور ظلمات اور نور کو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا. ایسی ہے نا کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کے پیرالل اللہ تعالیٰ نے کہا ظلمات اور نور. یہ 2 ایکسٹریم جو ہے وہ کیوں بیان کی گئی؟ یہ اس لیے بیان کی گئی کہ انسان کی بھی 2 ایکسٹریم ہے. انسان کی بھی 2 ایکسٹریم ہے. کیا؟ یا تو وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسا کیوں کیا کہ یہ 2 ایکسٹریم کو جو ہے بیان کیا اور میں نے یہ 2 ایکسٹریم کو جو ہے وہ ایک اور ایکسٹریم کے ساتھ ملا دیا. وہ ایکسٹریم کیا ہے؟ انسان کی. یا تو وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے. اصل میں جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ مشرک تھے کافر بھی تھے. مشرک تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے تھے کہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو اور لیکن وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے دوسرے لوگوں کو. یعنی وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سنے گا ہماری بات لیکن ان کے ذریعے سنے گا. لات عزا منات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سنے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے انکار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزا جو تھے عزا جو تھا وہ کون تھا؟ عزا جو ہے وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. طائف کا رہنے والا تھا. ٹھیک ہے. اور جہاں وہ فوت ہوا بندہ وہیں پر جو ہے اس کا بت بنا دیا گیا. نیک آدمی تھا. ٹھیک ہے. عزا نام تھا. ٹھیک. تو اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ ایک تو یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے انکاری تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تیسرا ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ روزے بعث کے قائل نہیں تھے. قیامت کے دن کے وہ قائل نہیں تھے. باس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. باس کا مطلب ہوتا ہے بے با عین سا باس مبعوث سے جیسے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ روزے باس قیامت کے دن کے قائل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 ایکسٹریم کا اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ بھائی تم مانتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں و زمینوں کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی مانتے تھے مشرکین مکہ
کہ آسمانوں زمینوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ یہ بھی اس بات کے بھی قائل تھے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظلمات اور نور بھی بنا دیے، ٹھیک ہے. اب یہ بٹوین دا لائنز یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی زندہ اور مردہ بنایا ہے، زندہ بھی اور مردہ بھی، ٹھیک ہے. یعنی تمہیں ایک زندگی بھی عطا کی، اور تمہیں جو ہے وہ بعد میں موت بھی ہوگی، پھر اس موت کے بعد جو ہے وہ صرف بات ختم نہیں ہو جائے گی، جس نے تخلیق کیا ہے وہی پھر جو ہے وہ اٹھائے گا بھی. یا اگلی آیات جو ہے وہ آ رہی ہیں اس میں. تو یہاں تک مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریفیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو بیان کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کے سامنے بات بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نا، تم مانتے ہو نا کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، ظلمات اور نور کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. پھر ثم الذین، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا ہے بربہم، اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو، یعدلون، وہ سب برابر ٹھہراتے ہیں. پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا. یعدلون جو ہے وہ عدل سے ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر، ٹھیک ہے، تو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، ٹھیک ہے. ثم جو ہے یہاں پر لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے کہہ لیں کہ حیرت کے لیے، ہاں جی، سب کچھ جاننے کے کہ باوجود بھی بھائی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، تم یہ جانتے ہو ظلمات اور نور کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں اور لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں یہ مراد ہے جی. اچھا اب جو ہے نا اس کی کچھ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، اگلی آیت کیا ہے نازش، هو الذی خلقکم. ہاں اچھا، اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت میں نا بیسیکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ایک پہلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کو جس نے بنایا ہے اور نہایت حسن و خوبی سے وہ ذات جو ہے وہ چلا رہی ہے، کیا وہ تمہاری ضروریات پورا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتی؟ یعنی لات عزا منات کو جو بیچ میں ڈال رہے ہو تم، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ بڑی کائنات بنا دی تو کیا تمہاری مشکلات کو سنے گی نہیں؟ کیا تمہاری مشکلات کو پورا نہیں کرے گی ذات وہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی مفہوم ہے اس آیت کا. پھر هو الذی، والذی، وہی ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم پھر قضا اجلا، مقرر وقت کیا ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور مقرر وقت ہے، عندہ اس کے نزدیک، ثم پھر انتم، تم تمترون، شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور ایک وقت اس کے پاس مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن. ثم پھر تم سب شک کر رہے ہو. اچھا دیکھیں یہاں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو البشر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی سے جو ہے وہ ساری نسل چلی ہے نا. تو زمین پر جتنے بھی ہم انسان رہتے ہیں بیسیکلی ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ہمارا کھانا پینا بھی اسی زمین سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مٹی سے بنانے کا ذکر کیوں، اور مٹی سے انسان کو کیوں بنایا تھا؟ کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی حیثیت کا اندازہ ہو کہ بھائی تمہاری تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مغرور نہیں تم نے ہو جانا، زیادہ غرور میں نہیں آنا، ٹھیک ہے. ثم قضا اجلا، پھر اس نے جو ہے مقرر کیا ایک وقت، ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا مرنے کا، ٹھیک ہے. وہ اجلم مسمى، اور ایک اور مقرر وقت کر دیا، اندہ اس کے پاس. وہ یہ مقرر وقت کون سا ہے؟ یہ قیامت کا مقرر وقت ہے. یہاں جو ہے وہ اجل کا لفظ جو ہے وہ دو دفعہ استعمال ہوا. پہلا اجل جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ مرنے کا وقت ہے، معین وقت. اجل کا مطلب ہوتا ہے معین وقت، مقررہ وقت، ٹھیک ہے. تو اور یہاں جو دوسرا اجل ہے اجل مسمى، یہ معین وقت یہ بھی ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے، ٹھیک ہے. ثم قضا اجلا، یہ قیامت صغریٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر موت آ جائے اس پر قیامت واقعہ ہو گئی. مراد یہ کہ دوبارہ اس نے نو مور ورلڈ فار دیٹ پرٹیکولر پرسن، جو بندہ مر گیا ہے اس کے لیے مزید جو ہے وہ دنیا نہیں ہے. اب وہ قیامت والے دن ہی اٹھایا جائے گا، اس پر تو قیامت واقعہ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو وہ قیامت صغریٰ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک قیامت کبریٰ ہوگی جب تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا زندگی دے کے کہ بھئی اب تمہارا جو ہے حساب کتاب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ اجل مسمى، اور قیامت کی گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس معین ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے. پھر ثم یہاں پھر جو ہے نا وہ استعمال لفظ ہوا حیرت کے لیے کہ بھئی اتنا کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک وقت مقرر دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ تم نے مزید دنیا نہیں دیکھنی.
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت والے دن تمہیں اٹھانا ہے، پھر بھی تم جو ہے شک میں پڑے ہوئے۔ ہماری اپنی تخلیق دیکھ لیں، ہم کیا ہیں، ہم ہے کیا؟ ایک حقیر پانی سے جو ہے ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کا کیا بنا دیا۔ پھر جو ہے انسان ایسے سب بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے، پھر آخر جو ہے وہ مر جاتا ہے، پھر مٹی میں جو ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جب مٹی سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہوگا دوبارہ مٹی سے پیدا کرنا؟ بلکہ زیادہ آسان ہوگا۔ ایک دفعہ دیکھیں، ایک جو ہے نا آرکیٹیکچر یا ایک جو ہے وہ انجینئر جب ڈرائنگ بناتا ہے، پہلی دفعہ بنانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن دوبارہ وہی اگر اس نے آرکیٹیکٹ بنانا ہے تو وہ زیادہ آسان ہوگا اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں مٹی سے پیدا کر دیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوگا۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، و فی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم پوشیدہ راز تمہارے، و جہرکم اور ظاہری حال تمہارے، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو تکسبون تم سب عمل کرتے ہو، تم سب کماتے ہو۔ اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہارے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے احوال کو، حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم سب کماتے ہو، یعنی جو اعمال کرتے ہو، اعمال کی صورت میں جو تم کماتے ہو۔ جی، وہ اللہ، وہی اللہ، فی السماوات و فی الارض، جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا تھوڑا سا رک کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کی ذات جو ہے ماورۂ عرش ہے، کیسے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ تو پھر یہاں جو ہے وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا جو ہے نا، یہ آیات میں یہ ہمیں کنٹراڈکشن کیوں معلوم ہوتا ہے، ہمیں تضاد کیوں معلوم ہوتا ہے آیات میں؟ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بغیر پلاننگ کے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم انسان بعض کا پلاننگ کرتے ہیں، بعض کا جو ہے وہ پلاننگ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات اس طرح کی جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا خود قرآن میں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم جو ہے یہ بات اگر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، تو ان آیات اور صحیح حدیث کی نفی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، پھر ان آیات کی نفی ہوتی ہے۔ اگر ان آیات کو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو پھر ان آیات کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں میں زمین نہیں، اصل میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے آسمانوں اور زمین میں اپنے علم کے حوالے سے ہے، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں وہ معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، مراد کیا؟ علم کے حوالے سے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ تہجد کے وقت کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہاں، آتے ہیں۔ تہجد کے وقت جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے آسمان پر جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مانگنے والا میں اس کی جو ہے وہ مراد پوری کروں، ہے کہ بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ پہلے آسمان پر آنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے موجود ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہیں۔ ہاں، علم کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو، پوشیدہ احوال جانتا ہے، وہ جہرکم، اور ظاہری احوال جانتا ہے۔ جیسے سری نماز ہوتی ہے اور جہری نماز ہوتی ہے، سری نماز میں جو ہے وہ امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، اور جہری نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے مغرب، عشاء اور فجر، یہ جہری نمازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر جو ہے یہ سری نمازیں ہیں، اس میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو سرکم تمہارے پوشیدہ حوال کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہری حوال کو، وہ یعلم ما تکسبون، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ قریش مکہ سے جو ہے، مکہ کے کفار سے جو ہے وہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے جو تم عمل کر رہے ہو. تو یہ مت سمجھنا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے. اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا تمہیں, ٹھیک ہے, آخرت میں. اگلی آیت کیا کی جا رہی ہے جی؟ وما اور نہیں تأتیہم آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی من آیاتی ربی ان کے رب کی آیات میں سے, ان کے رب کی نشانیوں میں سے, اللہ قانون مگر وہ سب ہیں انہا اسے موردین منہ موڑنے والے, اعراض کرنے والے. اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں آتی مگر وہ سب اس سے منہ موڑنے والے ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. اچھا, اب یہاں آیت سے مراد جو ہے قرآن کی بھی کوئی آیت ہو سکتی ہے, آیت سے مراد جو ہے کوئی معجزہ کوئی واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. وما تأتیہم من آیاتی اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ربہم ان کے رب کی طرف سے, اللہ کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی جب آتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ جب منہ موڑتا ہے تو وہ حق سے بیسیکلی منہ موڑا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. کس سے منہ موڑا ہوتا ہے؟ حق سے منہ موڑا ہوتا ہے. اور یہی استکبار ہے, یہی تکبر ہے جو شیطان نے بھی کیا, یاد رکھیے گا. جب اللہ تعالیٰ کی نشانی آپ کے پاس آ جائے یا ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں فوراً جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ بات. اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فقط کس یقیناً تحقیق کذب ان سب نے جھٹلایا بالحق کی حق کو, لما البتہ جب جاءہم ان کے پاس آ گیا, فسوف پھر عنقریب یا عتیم آ جائیں گی ان کے پاس انباء خبریں انجام کی, ماں جو قانون و سب تھے بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے. تو یقیناً ان سب نے حق کو جھٹلا دیا ہے جب ان کے پاس وہ آیا, تو عنقریب ان کے پاس ایسی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ سب مذاق اڑاتے تھے. جی, جیسے کہ میں نے کہا کہ جب نشانی آتی ہے تو اس سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو بیسیکلی وہ حق سے منہ موڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے, یہاں حق سے مراد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے. فقط کذبوا بالحق کی, انہوں نے اس حق کو جٹلا دیا, لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا, جب قرآن ان کے پاس آیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے پاس آئی تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو بھی جٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی جٹلایا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی جو ہے وہ منکر تھے, ٹھیک ہے. فسوف یاتیہم انباء تو انجام کی خبریں عنقریب ان کے پاس آ جائیں گی, ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ نا بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی بتایا کہ یہ کب آخری ہجری میں یہ سورت کا نزول ہوا, اور آخری ہجری میں جو ہے وہ کیا حالات تھے مسلمانوں کے, بڑے تنگ حالات تھے, اور حبشہ کی طرف کچھ جو ہے وہ ہجرت کر چکے تھے مسلمان, ٹھیک ہے. اور خود مسلمان جو ہے ان پر گھیرا اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اس موقع پر جو ہے وہ جب بتایا جاتا تھا کہ انشاءاللہ روم بھی ہمارا ہے, ایران بھی ہمارا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ہے وہ مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ دیکھیں جی یہ اتنی تنگ زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں مکہ میں, اور کہتے ہیں جی ساری زندگی تو ساری دنیا پر جو ہے ہمارا جو ہے وہ غلبہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ان کے پاس یہ خبریں پہنچ جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اس کو اس سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے, اس کو دوسرے سینس میں لیں گے تو قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت جو ہے جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان پر یہ خبریں پہنچ جائیں گی کہ یہ حق ہے, قیامت قائم ہونے والی ہے. یہاں پر جو ہے وہ میں اینڈ کر رہا ہوں. آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں. جی